سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کر کے دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کرے۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے 1947 میں بھارت کے جبری قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت اقوام متحدہ کے اس وعدے پر معطل کی تھی کہ انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے حق کی خود ارادیت دیا جائے گا۔ بھارت نے بھی کشمیریوں کے اس حق کو تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرنے کے بجائے بھارتی حکومت نے 10 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر کے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا، جو بدترین نسل کشی، غیر قانونی نظر بندیوں، خواتین کی بے حرمتی اور گھروں اور املاک کی تباہی میں ملوث ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ 5 اگست 2019 کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، کیونکہ بھارت نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے کی حیثیت ایک طرف رکھ کے علاقے کو بھارت میں ضم کر کے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ پاکستان نے ایک جامع دستاویز جاری کی ہے جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی جانب سے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 131 صفحات اور 3 ابواب پر مشتمل دستاویز میں بھارتی مظالم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے ہندوتوا نظریے کے زیر اثر مقبوضہ علاقے کے عوام کے خلاف سنگین مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں گھناونے جرائم کے ارتکاب کی رپورٹنگ میں عالمی ذرائع ابلاغ اور مبصرین کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں مواصلاتی بندشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حریت رہنما محمد یوسف نقاش نے شہید محمد اشرف صحرائی کے دوران حراست قتل کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی ٹیم کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ حریت رہنما ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے محفوظ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ اور دیگر مزاحمتی رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دریاسنا سری نگر کے علاقے خانیار میں آج ایک حملے میں بھارتی پولیس کا ایک سب انسپکٹر ہلاک اور ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ شوپیاں میں 27 اگست کو اپنی ہی گولی کا نشانہ بننے والا بھارتی فوج کا میجر مائنک وشنوی ادھمپور کے فوجی ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ واشنگٹن میں ایک کانفرنس میں مقررین نے بھارت میں RSS کی حمایت یافتہ بی جے پی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے سے پیدا ہونے والے خطرات سے دنیا کو خبردار کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔